بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سورہ بقرہ کی 116 سے 121 تک کی آیتوں کی ابھی تلاوت کی ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہود و نصارہ نے یوں کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے سبحانہ، حالانکہ اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے تابعدار و فرمانبردار ہیں. ساری مخلوق آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس کہہ دیتے ہیں ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو بالکل علم نہیں رکھتے، اس سے یہود و نصارہ بھی ہیں اور خاص طور پر مشرکین ہیں. وہ کہنے لگے لولا یکلمون اللہ، کیوں ہمارے پاس خود اللہ نے بات نہیں کی کہ یہ قرآن ہم بھیج رہے ہیں اس پر ایمان لاؤ، یا یہ نبی بھیجے ہیں، نبی جو بات کہے اس کو مانو. او تأتینا آیا، یا کوئی کھلم کھلم معجزہ بھیج دیتے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طریقے سے کہا تھا ان سے پہلے بھی انہی جیسی باتیں یہود و نصارہ انہوں نے بھی. تشابہت قلوبہم، یہ سب کے دل ایک ہی ہیں، مشابہ ہیں، سب کے دل گندے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے کھلم کھلا نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ لوگ ایمان لائیں. خیر آپ ان پر توجہ نہ دو ان کی باتوں پر. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تو آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ان کے ایمان نہ لانے پر یہ جہنمی ہیں اور جہنمیوں سے کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہودی نہ نصرانی، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں.
آپ خود نعوذ باللہ یہود و نصارہ بن جائیں. یہ ساری ایمان والے قیامت تک کے لیے ان کو مخاطب کیا ہے قرآن نے. آپ کہہ دیجئے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے, وہی اصل ہدایت ہے. وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر بالفرض و تقدیر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی بعد اس کے کہ علم آ چکا ہے قرآن و سنت کا, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, تو اللہ کے علاوہ کوئی نہ ولی ہوگا, کوئی کارساز بھی نہیں ہوگا, کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. وہ لوگ الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی, یتلونہ حق تلاوتہ, وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر کامل ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ, اور جو کفر کرے اس کتاب کے ساتھ, فاولئک هم الخاسرون, یہی پورے خسارے, نقصان اور ٹوٹے میں ہیں. یہ چند آیتیں ہیں جس کا میں نے ترجمہ کیا. پہلی آیت جو ہے اس میں ان کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے جو حق تعالی شانہ کے متعلق شریک ٹھہراتے ہیں. قرآن کریم میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, کہ بعض یہود کہتے تھے عزیر جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور نصارہ جو ہے عیسائی, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. ان کے عقائد عیسائیوں کے یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں بیان کیے ہیں کہ ثالث ثلاثہ, وہ کہتے تھے تین خدا اور تین میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, یا تین خدا تین میں سے ایک اللہ, باقی دو مریم اور عیسیٰ علیہ السلام. ان کے عقائد کو بیان کیا ہے. اور قرآن کریم میں سورہ زخرف کے اندر 25ویں پارے میں یہ مشرکین کے ناپاک عقائد کو بھی بیان کیا ہے. ویسے تو ان کے جتنے کنکر اتنے شنکر ہوا کرتے تھے, جتنے کنکر ہیں اتنے ان کے خدا. ان کا اصول یہ ہے جو غور ہے, جو نافع ہے, جو بھی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے, سب ان کے بھگوان ہیں. اس لیے سانپ کو بھی خدا بناتے ہیں, چوہے کو بھی خدا بناتے ہیں وہ, اس لیے کہ وہ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور درخت کو بھی خدا بناتے ہیں, اس کو بھی پوچھتے ہیں کہ یہ پھل دیتا ہے, نفع دیتا ہے. یہ ان کے اصول لکھے ہیں کتابوں میں. قرآن کریم میں سورہ زخرف کی 19ویں نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. فرشتوں کے متعلق مشرکین کا یہ ناپاک عقیدہ تھا. وہ کہتے تھے کہ فرشتے یہ رحمان تعالی کی بیٹیاں ہیں. ہم عباد الرحمن اناثا, اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے. ان کا ایک انوکھا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے اشہدوا خلقہم, کیا آپ موجود تھے جس وقت کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا؟ کہ اللہ نے ان کے لیے بیٹی کا کہا تھا ستکتب شہادتہم, تمہاری باتیں لکھی جائے گی, لکھی جا رہی ہے, اور قیامت میں پوچھ بھی ہوگی. ویسألون, ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا. تو یہ جتنے عقائد باطلہ ان کے تھے کہ وہ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے کفار و مشرکین. اللہ فرماتے وقالوا اتخذ اللہ ولدا, یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی ثابت کرتے ہیں. سبحانہ, اللہ کی ذات اس سے پاک ہے, بلکہ اللہ جو کچھ کے آسمان و زمین میں سب کا مالک اللہ. تو عزیر کا مالک بھی اللہ, اور عیسیٰ علیہ السلام کا مالک بھی اللہ, اور فرشتوں کا مالک بھی اللہ. یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ کی مخلوقات جو ہوں
مخلوق اور خالق میں فرق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہو اور وہ خود خدا ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اہم اصول بتلایا، جو کسی چیز کو بنائے، جس کو بنایا گیا، جس کو بنانے والا کوئی اور ہو، کسی کو کسی نے بنایا، جس کو بنایا گیا ہے وہ تو خود محتاج ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ کہا جو کچھ آسمان و زمین میں سب فرما بردار ہے، اس کے تابعدار، کل لہو قانتون، سب اس کے تابعدار ہیں. اور آسمان و زمین کو پیدا بھی کیا، اور اللہ اتنے بڑے قادر ہیں، قادر مطلق ہیں کہ وہ بنانا بھی نہیں پڑتا، وہ تو کہہ دے کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتے ہیں. یہاں ان کی اس باطل عقائد کو رد کیا ہے حق تعالی شانہ نے. آگے کفار و مشرکین نے ان کا ایک اور دعویٰ تھا، اور وہ حجت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لولا یکلمنا اللہ، قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی ہے کہ اللہ خود آئے نا اور ہم سے بات کریں، جس طرح نبیوں سے بات کرتے ہیں ہم سے بھی بات کریں، اور ہمیں کہہ دیں کہ یہ محمد ہیں. مکہ والوں نے کہا، اور یہ جو بات کہیں اس پر ایمان لاؤ، اللہ خود ہم کو کہہ دیں. تو ان کے باطل عقائد میں یہ بھی تھا کہ اللہ نظر آنے چاہیے ہمیں اور بولیں کہ ہاں یہ محمد ہے، ان پر ایمان لاؤ. ایک چیز تو یہ تھی. قرآن کریم میں 7ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ساری دنیا کی طاقت مل کر اللہ کو اس زندگی میں، اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے. لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. آخرت کی بات الگ ہے. 3 دنیا ہے، ایک یہ دنیا ہے عالم دنیا، ایک عالم برزخ ہے قبر کی دنیا، اور ایک عالم آخرت ہے آخرت کی دنیا. 18ویں پارے میں برزخ کا بھی تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، اور احادیث میں بہت تفصیل سے برزخ، یہ دوسری دنیا ہے قبر والی دنیا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور تیسری دنیا آخرت. تو اس دنیا میں کوئی حق تعالی شانہ کو اس آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. میرے کو ایک حدیث یاد آ گئی. حق تعالی شانہ کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں. اللہ کی 18,000 مخلوقات ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، اور ایک تفسیر میں 40,000 مخلوقات، اور ایک تفسیر حضرت مقاتل سے ہے 80,000 مخلوقات. اس میں سے ایک مخلوق فرشتہ، اور فرشتے اتنے انگنت ہیں قرآن حدیث میں بیان کیا جس کو آج تک کوئی شمار کر نہیں سکا. اس سے اندازہ لگائیں کہ بیت المعمور جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. ایک مرتبہ جس نے طواف کر لیا، دوسری مرتبہ اس کی باری نہیں آئی. اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ کی یہ فرشتے جو ایک مخلوق ہیں کتنے ہیں. ان اللہ کی اگر 18,000 مخلوقات لے لیں، میرے خیال سے 100 مخلوق کا نام بھی کوئی نہیں لے سکتا ایک سانس میں، نہیں لے سکتا. آسمان، زمین، ستارے، سیارے، انسان، فرشتے، جنات، جانور، کتنا نام لیں گے؟ 18,000 مخلوقات اللہ ہی کے علم میں. ان میں ایک فرشتہ، ایک مخلوق، اس میں ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، اس سے ہمیں اندازہ آئے گا کہ اللہ کی ایک مخلوق کتنی طاقتور، اللہ ہی کی طرف سے طاقت عطا کی گئی ہے، تو حق تعالی شانہ کتنے طاقتور. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے بھیجا، کسی کام کے لیے بھیجا.
کہ جاؤ یہ دے کر آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابن عباس کہتے ہیں جب میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑ سوار سے بات کر، ایک سوار گھوڑے پر ہے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہو رہی ہے. میں نے دیکھا، دیکھ کر کے واپس آ گیا. پھر چچا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے میں نے آپ کی وہ چیز بھیجی تھی، میرا بیٹا آیا تھا، تم کہیں مشغول تھے، کسی سے بات چیت کر رہے تھے، کوئی گھوڑ سوار سے، وہ واپس چلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکے اور کہا کیا واقعتاً عبداللہ نے ان کو دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا. تو ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھیں اب نہیں رہے گی، آخری عمر میں آنکھیں ختم ہو جائے گی. کہ جس کو دیکھا وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. تو اللہ کی ایک مخلوق میں سے ایک فرد جبرائیل علیہ السلام، ان کو جب دیکھا اور اصلی شباہت میں نہیں دیکھا. اصلی شباہت کا تذکرہ سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا ہے، اس میں بھی اختلافی باتیں ہیں بخاری شریف کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 600 بازوؤں کے ساتھ. 600 بازو، اس میں سے ایک بازو کا ایک حصہ ناخن کے برابر پوری قوم لوط کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے اٹھایا، اوپر جا کر کے آسمانوں کی طرف جا کے پلٹ دیا. کتنے طاقت ہو، یہ سب طاقت اللہ کی طرف سے. میں عرض کر رہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھیں آخری عمر میں ختم ہو گئی تھی، آخری عمر میں ختم ہو گئی تھی. دو وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے، ایک تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، تاب نہ لا سکے. جس طرح ایک آدمی وہ ویلڈنگ کرتا ہے نا تو چشمہ پہنتا ہے، پھر آگے ایسا بھی رکھتا ہے کہ یہ تھوڑی سی جو چنگاریاں ہیں نا اس کو یہ آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی. تو وہ انوارات و برکات لیے جبرائیل علیہ السلام کو کہاں دیکھ سکتے ہیں. اب یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ حق تعالی شان نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انوارات و برکات کا مجسمہ بنایا تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرا مجسمہ بنایا تھا، اس میں وہ روشنی والی تابناک بات نہیں تھی. خیر، اور دوسری وجہ یہ لکھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وضو کے اندر اور غسل کے اندر آنکھ کے اندر پانی ڈالنے کا حکم کہیں نہیں ہے. آنکھ کے اندر تو خود پانی ہے، اس پانی کے اندر پانی ڈالنا یہ درست نہیں ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ایسے آنکھیں کھولتے اور ایسے پانی کا ایسے چھینٹے لگا دیتے. دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے جب منع کیا ہے کہ وضو میں آنکھ کے اندر پانی نہیں ڈالنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کتنی طاقت ہے. نہ وضو میں ڈالنا ہے نہ غسل میں ڈالنا ہے. اب کوئی پانی کے اندر پانی ڈالے گا تو آنکھیں خراب ہوگی، عادت بنائی دی وضو کے اندر. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حق تعالی شان ہوں وحی لے کر بھیجتے. یہ کافروں کی طرف سے یہ بات ہوتی کہ جبرائیل علیہ السلام کیوں وحی لے کر آتے ہیں، ہمیں حق تعالی شان ہوں کہہ دیں. لولا یکلمنا اللہ، اللہ خود بات کیوں نہیں کر لیتے. او تأتینا آیا، یا ہمارے لیے کھلم کھلا نشانیاں بھیج دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پہلے بھی بہت ساری نشانیاں بھیجی ہے، ایمان نہیں لائے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس سے پہلے بھی ایسی باتیں ہی کرتے رہے یہود و نصارہ بھی. تشابہت قلوبہم، عجیب بات ہے کہ پہلے تذکرہ یہود کا الگ کیا، نصارہ کا الگ کیا، آگے بھی الگ کریں گے، لیکن جب دلوں کی بات آئی تو کہا تشابہت قلوبہم، سب کے دل ایک ہیں. یہ معلوم ہوا کہ ایمان والوں کے دل ایک ہیں اور کافروں کے الکفر ملت واحدہ، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے کفار و مشرکین ہو، چاہے بدھسٹ ہو، جو بھی قوم ہو، یہ سب کے دل اہل ایمان کے خلاف ہونے میں ایک ہیں. تشابہت قلوبہم، سب کے دل. آگے بھی یہ آیت آئے گی، وہاں بھی میں عرض کر دوں گا
کہ اس سے بہت سارے مسائل مستفاد ہوتے ہیں. فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، ہم نے تو بہت ساری نشانیاں اہل ایمان کے لیے پہلے ہی بیان کی تھی تاکہ قوم ایمان لائے. خیر پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ خیر اللہ کہہ رہے ہیں آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں یہود و نصارہ کی، اور ان کے ایمان نہ لانے کے سلسلے میں فکر کریں لیکن دل میں غم طاری نہ کریں. ہاں قرآن کریم میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر دیں. آپ کا کام کیا ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ دعوت پہنچا دیں اور دعا کر دیں. دعوت اور دعا دونوں ہو گئی. اب کہے اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. آپ کا کام پہنچا دینا ہے. آپ نے پہنچا دیا بس. اس لیے آگے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بشیر بنا کر خوشخبریاں سنانے والا، اور نذیر محبت اور اکرام کے ساتھ ڈرانے والا. نذیر کا ترجمہ یہ میرا ذوق اور شوق والا ترجمہ ہے. محبت اور اکرام کے ساتھ ڈرا. ایک ڈاکو بھی ڈراتا ہے، ایک چور بھی ڈراتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ڈراتے تھے، شفقتاً ڈراتے تھے. بھائی ایمان لے آؤ، ایمان نہیں لاؤ گے تو آخرت میں ایسا ہوگا ویسا. یعنی شفقتاً اور پیار سے ڈرانے والا اس کو نذیر کہا جاتا ہے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اگر یہ جہنم میں گئے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ جہنم میں کیوں گئے، اس لیے کہ آپ نے دعوت دے دی ہے، اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے. آپ سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ساری امت کو مخاطب کیا. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی تابعداری کر لو، یعنی پورے یہود و نصارہ بن جاؤ. امت مسلمہ کو کہا گیا. بعض مفسرین نے حدیث نقل کی ہے کہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ نے کہا کچھ آپ اترو کچھ ہم چڑھتے ہیں، یعنی کچھ آپ ہماری بات مانو کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. آپ چاہے مسلمان ہم یہود و نصارہ، کچھ آپ ہماری بات ہاں میں ہاں ملا لو، کچھ ہم آپ کی ہاں میں ہاں ملا لیں گے تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں. آج کل یہی معاملات ہیں پارلیمنٹ میں. ہاں وائٹ ہاؤس کی بھی کچھ بات مان لو، اور وہ اسرائیل کی بھی کچھ بات مان لو. کیا حرج ہے، ہم مسلمان تو ہیں نا. اور فلاں کی بھی کچھ بات مان لو. ہاں پائجامہ تخنوں سے نیچے لٹکا لو. ہاں کھانے پینے میں بوفے ڈنر کر لو، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. ہاں ابھی محرم کا زمانہ آیا، راستے پر فلاں مسجد سے گزریں گے، اس کو تالے لگا لو. ان کو بھی خوش کرنا ہے نا، کالوں کو بھی، وغیرہ وغیرہ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ، آپ اپنے نظریات سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے. ایمان والوں کو سمجھایا بالکل بھی اپنے نظریات سے انحراف درست نہیں، ورنہ یہ آیت اس کے شان نزول میں یہ بات ہے. آپ کچھ اترو ہم کچھ بڑھتے ہیں، آپس میں اختلاف ختم ہو جائے. آج کل تو یہ نعرے لگا رہے ہیں، اتحاد بین المسلمین کے نام پر کانفرنسیں ہو رہی ہے. ہاں صحابہ کی گستاخوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اور کافروں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. اس میں کہ آپ تھوڑا مندر میں آ جاؤ پوجا پاٹ کر لو. کہا بالکل چلے. آج کی بات ہے، میرے سامنے قرآن ہے. میں نے اپنے بیٹے کو کہا دیکھو آج یہ میسج آیا، اس کا میں نے جواب دیا ابھی. آج کی بات کر رہا ہوں. کچھ افغانی فیملیوں کو اٹھا کر کے ادھر سائٹ کی طرف لے جایا گیا. میں صاف مسئلہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے مسئلہ ہونا چاہیے. ان کو کچھ
دن تقریباً اب 18-19 دن ہو گئے رکھا گیا. اب ان کے سامنے پیسوں کا مطالبہ کیا, اتنے پیسے دے دو آپ رہو آرام سے. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کہ پھر آپ شیعیت اختیار کر لو. میرے پاس ابھی آج فجر میں مسئلہ آیا, میرے پاس موجود ہے مسئلہ. شیعیت اختیار کر لو, ہم آپ کو پوری فیملی کو پارا چنار کے اندر پورا نظام بنا کر دیتے ہیں, آپ رہو. میں علل اعلان کہہ رہا ہوں, وہاں ہم آپ کو پورا نظام بنا کے دیتے ہیں, آپ رہو. آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے بلکہ آپ اطمینان سے رہو, لیکن رہیں گے ہماری کالونیوں میں. مجھے پوچھا کہ یہ جائز ہے؟ میں نے کہا غوا بالکفر کفر باشا. کوئی کفر پر راضی ہو جائے, چاہے زبانی کہنے کے اعتبار سے, ان کی فارم کو فل کرنے کے اعتبار سے, کسی بھی طریقے سے فقہاء نے لکھا ہے اسی وقت کفر میں چلے جائے گا. کسی زمانے میں یو کے میں جانے کے لیے لوگوں نے ایک فارم بھرا کہ بھئی آپ کہہ دو ہم قادیانی ہیں, آپ کو یو کے میں جگہ مل جائے گی اور آپ کی کمائی کا سارا راستہ آسان. لوگوں نے فارم بھرے, ہم نے فتوے دیے, اسی وقت کافر ہو گئے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہرگز یہود و نصارہ راضی نہیں, یہاں تک کہ پوری ان کی ملت میں چلے جاؤ. اور بعض مفسرین نے تو عجیب بات لکھی ہے, وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, جس کا اردو میں ترجمہ کروں کہ ہرگز یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے, چاہے آپ ان کی ملت کو اختیار کر لو, چاہے آپ ان کی ملت کو اختیار کر لو تب بھی راضی نہیں ہوں گے. کتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں سنتوں کے انوارات و برکات سے, توحید سے بھرا ہوا یہ دین اسلام اللہ نے ہمیں دیا ہے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ عقل کی ضرورت نہیں ہوتی مسئلے میں, نقل میں عقل کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن کوئی مسئلہ خدا پاک کی قسم ایسا نہیں ہے جو عقل کے منافی ہو. اتنا صاف ستھرا دین. حضرات صحابہ کرام ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں کسرا کے دربار میں. لقمہ گر جاتا ہے, چاروں طرف کفرستان ہے, وہ لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا, جس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہو. اب چاول کا لقمہ گرے گا تو کیسے صاف کریں گے؟ نہیں صاف کرا, اس کو رہنے دیں, پھر اس کو بلوں کے پاس ڈال دیں, چوٹیوں کے بلوں کے پاس, جس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے. ان نے اٹھا کر کھا لیا. برابر میں کسی نے آہستہ سے کوہنی لگائی اور کہا کہ یہاں پر آپ, تو انہوں نے تیش میں آ کر, جلال میں آ کر کہا اترک سنت خلیلی لہؤلاء الحمق, میں ان بے وقوفوں کے سامنے, ان بے وقوفوں کی وجہ سے, گدھوں کی وجہ سے میں میرے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں, یہ ہو نہیں سکتا. یہود و نصاروں کو راضی کرنے کے لیے ہم مسجد میں آئے تو پائجامہ اوپر, مسجد سے پائجامہ نیچے, لباس ٹائی بھی ہم نے لگا لی, جوتے بھی لگا لیے, جوتے کے اوپر اور اوپر سے جوتے کے بھی نیچے زمین کو بھی رگڑتا ہوا پائجامہ پہن لیا. کرنا ان کو تو راضی کرنا ہے, شادی بیاہ میں ان کو تو راضی کرنا ہے, پارلیمنٹ میں ان کو تو راضی کرنا ہے. کہ ہرگز یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ, یہاں تک کہ تم ان کی ملت اختیار کرو. ہاں فرمایا قل, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ اعلان کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی, اصل ہدایت تو وہی ہے جو ہدایت اللہ نے قرآن و سنت میں بتلائی ہے. اب کوئی دین نہیں, اب کوئی دین نہیں, ایمان سب پر لیکن عمل صرف شریعت محمدیہ پر. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, یہ ساری امت کو دھمکی آمیز لہجہ حق تعالی شاہ نے استعمال فرمایا, ساری امت کو. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتبعت, اگر آپ نے پیروی کر لی اہواءہم, ان کی خواہشات کی,
بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ قرآن و سنت کا علم آ چکا ہے. ہم پوچھ سکتے تھے، امت کو مخاطب کیا ہے، علماء حقہ سے خوشی میں، غمی میں، کاروبار کے اعتبار سے بہت سارے معاملات میں ہم پوچھ سکتے تھے. اب یہاں تو مندر میں بھی جا رہے ہیں، پوجا پاٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی گرجا گھر بھی جا رہے ہیں اور ماتم میں بھی شریک ہو رہے ہیں. وہ سیاست ہے. اور وہ ادھر مرا، جہنم واصل ہوا ایران میں، نمائش پر جا کر کے یہ ایک ٹولہ جا کر کے غائبانہ نماز، ابھی اس کی نماز تو ہوئی بھی نہیں، 3 مہینے بعد ہو رہی ہے، اور غائبانہ نماز پر ان کو بھی راضی کرنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے قرآن و سنت کا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، دنیا اور آخرت میں اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی ولی کارساز اور نہ کوئی مددگار ہے. اللہ کی مدد اڑ گئی، ہم ان کو راضی کر کر کے کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں خیر ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، بے شک وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے دی کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے. اس میں مدات کتنے ہیں، کہاں کتنا کھینچنا، کون سا چھوٹے مد میں کتنا کھینچنا، بڑے مد میں کتنا کھینچنا، غنہ کہاں ہے، اخفا کہاں ہے، ادغام کہاں ہے، پھر ادغام میم کے مسائل، بہت سارے تجوید کے مسائل ہیں. والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا شعر ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا لازم ہے، جو قرآن کریم کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہے. فرمایا ایک تو مطلب یہ ہوا. دوسرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں بھی یہود و نصارہ کے قرآن اتنا انصاف پسند ہے. یہود و نصارہ کے جہاں مذموم عقائد کو اس کو بیان کیا، ان میں سے بعض ایمان لائے، ان کا بھی تذکرہ کیا. بعض اس میں سے وہ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی تھی، وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں یعنی ایمان لاتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے قرآن پر. ان میں سے ومن یکفر بھی، جو اس قرآن کے ساتھ کفر کرے، یہی خسارے، نقصان اور ٹوٹے میں ہیں. دیکھیں ایک تو میں نے وہاں کا تشابہت قلوبہم، پھر آگے ولن ترضى عنک اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتہم، یوں نہیں کہا ملت الیہود والنصارى یا ملتہما نہیں کہا. ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کیا جتنے کافر ہیں اسلام کے علاوہ یہ سب کیا ہے؟ ایک ملت ہے، ایک ملت. اس لیے میراث کے مسائل بھی اس سے مستفاد ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اللہ ہزار حفاظت فرمائے اس کے اولاد میں سے کوئی کافر ہو چکا تھا، چاہے یہودی ہوا تھا، چاہے نصرانی ہوا تھا، چاہے کوئی بھی ہوا تھا، وہ میراث سے محروم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ملت الگ ہے، اس کی ملت الگ ہے. بہرحال یہ کچھ ضروری باتیں تھی اور ضروری مسائل تھے قرآن کریم کے تفسیر کے سلسلے میں عرض کیے. اس کے بعد بہت دور تک بنی اسرائیل پر جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، اور پھر اس کو اللہ نے یاد دلایا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات. 30 امتحان لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے، وہ بھی آگے آیت آ رہی ہے آئندہ تفسیر میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تو اس کے بعد خانہ کعبہ کو کیسے اللہ نے مثابۃ للناس بنایا، ساری دنیا کا مرکز بنایا. بہت زبردست مضامین ہیں وہاں پر خانہ کعبہ کے سلسلے میں بھی اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کے سلسلے میں بھی. اللہ ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرما دے.